السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میش انفو چینل۔ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو بھی اپڈیٹس اس چینل پر آئیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ہیک ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، چاہے جی میل اکاؤنٹ ہو، کوئی ویب سائٹ ہے یا کسی بھی قسم کا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جو آپ کے لیے بہت خاص ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہیک ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، کسی ایسے بندے کے ہاتھ آ جاتا ہے جو اس کا مس یوز کر سکتا ہے، کسی غلط استعمال میں اس کو لا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جیسے جیسے ٹیکنالوجی عام ہوتی جا رہی ہے، جو اس قسم کے ہیکرز ہیں، جو چور بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ان سے بچاؤ کے لیے بہت سی تدابیر ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ہیک ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 95% جو لوگ ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں ان چیزوں میں، وہ بجائے یہ کہ اگلے کے اکاؤنٹ کو ہیک کریں، ان کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا اپنا اکاؤنٹ، اپنی جو انفارمیشن ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں کو وہ یوز کرتے ہیں کچھ آپشن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر آپ کو اپنی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، تب آپ اگلے کے اکاؤنٹ کو ہیک کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے کہ آپ کیسے کسی اکاؤنٹ کو ہیک کریں گے تو آپ کو بلا شبہ بے شمار آپ کو رزلٹ ملیں گے، جس کے اندر بتایا جائے گا کہ آپ نے کن کن طریقوں سے کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنا ہے یا کسی کی ویب سائٹ کو ہیک کرنا ہے۔ اسی طرح گوگل میں آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر بھی ایسے رزلٹ ملیں گے، آپ چاہے جو بھی سرچ کریں کون سے اکاؤنٹ کو کیسے ہیک کرنا ہے آپ کو فوراً رزلٹ دے گا، لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے، 95% لوگ ناکام ہی رہتے ہیں۔ جو 5% جو ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے تھرو کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کیا جاتا ہے، وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال کچھ مین سٹیپ آپ یوز کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ کو مزید سیکیور بنا سکتے ہیں، وہی چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کوئی بھی ایسا وائی فائی نیٹ ورک یوز نہ کریں جو بالکل اوپن ہو، خاص طور پر ایئرپورٹ ہو گیا یا ریلوے اسٹیشن ہو گیا یا اس طرح کی جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں، وہاں پہ جو اوپن نیٹ ورک موجود ہوتے ہیں وائی فائی کے حوالے سے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ نے یوز کرنا ہی ہے تو وہاں پر صرف ان چیزوں کو یوز کریں جو بہت زیادہ جن کے اندر پرائیویسی نہ ہو۔ وہ کیوں یوز نہیں کرنی، اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر یہاں پر میں اپنے کمپیوٹر کے اندر میں نے ایک انٹرنیٹ چلا رہا ہوں جو کہ میں اپنے گھر لگایا ہوا ہے، تو یہاں پر دیکھیں اس نے بتایا ہوا کہ یہ آپ کا کمپیوٹر ہے، یہ نیٹ ورک ہے اور یہ سرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جتنا بھی ڈیٹا یہاں پہ، چاہے میں اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں یا ریسیو کر رہا ہوں یا اس کو میں براؤزنگ کر رہا ہوں، سرچنگ کچھ بھی کر رہا ہوں، وہ یہاں سے یہاں جا رہا ہے سب سے پہلے، یعنی جس نیٹ ورک سے میرا کمپیوٹر یا میرا موبائل جڑا ہوا ہے وہاں سے ہوتا ہوا پھر سرور تک وہ پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر اگر پبلک پلیس میں آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کوئی ہیکر بیٹھا ہوا وہ اس کو جو مینج کر رہا ہے یا اس کو کس طریقے سے اس کو چلا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو پبلک پلیسز میں اوپن نیٹ ورک موجود ہوتے ہیں وہاں پر اپنی جو پرسنل براؤزنگ ہوتی ہے، جو پرسنل آپ ڈیٹا ٹرانسفر یا ریسیو کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے اندر جو آپ چلا رہے ہیں اس کو آپ ہمیشہ اپڈیٹ رکھ کے چیک کرتے رہیں کہ کسی قسم کی کوئی وائرس تو نہیں آپ کے موبائل کے کمپیوٹر کے اندر، کیونکہ وائرس کے تھرو جو فائلز آپ کمپیوٹر یا موبائل میں رہ جاتی ہیں وہ آپ کا ڈیٹا چوری کرتی ہیں، جو ہیکر کو آپ کی انفارمیشن بھیجتی رہتی ہیں جس کا ہمیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ انفارمیشن آپ کلیکٹ کرتا رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جو بھی فیک لنک ہوتے ہیں یا فیک ویب سائٹس ہوتی ہیں ان سے بچیں۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ لنک ایسے بنائے جاتے ہیں، لاگن پیج ایسے بنائے جاتے ہیں، ویب سائٹ ایسی بنائی جاتی ہیں جو دکھنے میں سیم فیس بک کی طرح ہوگی یا جی میل کی طرح ہوگی یا واٹس ایپ کی طرح ہوگی۔ آج کے دور میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لوگ بنا لیتے ہیں۔ وہ لاگن پیج بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں، آپ کو اس کا لنک بھیجا جاتا ہے جو دکھنے میں سیم جیسے فیس بک کا، مثال کے طور پر یہ پیج ہے فیس بک کا اوریجنل پیج ہے۔ آپ اس کو اگر وہ URL اوپر دیکھیں گے یا جو ایڈریس دیکھیں گے مین ویب سائٹ کا، تو وہاں پر کچھ اور ہی لکھا ہوگا، فیس بک لکھا ہوگا، ساتھ کچھ اور لکھا ہوگا عجیب و غریب لینگویج میں، یا کچھ ایسے چیزیں ہوں گی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہ اوریجنل فیس بک کی یا جی میل کی یا کوئی بھی یہ اوریجنل ویب سائٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیکیور، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنل ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے فیس بک کی اپنی۔ اب جو لنک بھیجا جاتا ہے وہ دکھنے میں یہاں پر سیم ہوتا ہے، وہ اوریجنل ویب سائٹ نہیں ہوتی، وہ فیک لاگن پیج بنایا گیا ہوتا ہے۔ آپ جہاں جیسے ہی اس کو یعنی پاسورڈ دیتے ہیں، اپنا ای میل ID وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ فوراً اس کی انفارمیشن اس ہیکر کے پاس جاتی رہتی ہے جو اصل میں جس نے یہ لنک آپ کو بھیجا ہوتا ہے، اور اس کا ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ کہ ان سب کے باوجود ایک تو اینٹی وائرس ہو گیا، وائی فائی ہو گیا، اور اسی طرح جو یہ پیج لاگن وغیرہ کرتے ہیں، ان چیزوں سے تھوڑا خیال سے دیکھیں کہ کیا باقی جو میں لاگن کر رہا ہوں اپنا اکاؤنٹ یہ اوریجنل ویب سائٹ ہے، اوریجنل پیج ہے یا اوریجنل اپلیکیشن ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ تھی کچھ مین چیزیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ محفوظ رہے، آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے، ویڈیو، آڈیو، تصویریں، میسیجز، یا کوئی بھی اکاؤنٹ ہیک نہ ہو آپ کا۔ سب کے باوجود ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آج کی ڈیٹ میں اتنا آسان نہیں ہے ہیک کرنا۔ جو لوگ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اپلیکیشنز ہیں، چاہے واٹس ایپ ہو یا جی میل ہو
ہو یا کوئی اور اپلیکیشن ہیں اس طرح کی یا ویب سائٹس ہیں فیس بک کی طرح، ان کے اندر آج کل کافی زیادہ سیکیورٹی موجود ہوتی ہے. آپ خود ان کی سیٹنگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ اگر آپ خود کسی اور موبائل میں لاگ ان کرتے ہیں، بے شک آپ خود لاگ ان کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے، لیکن آپ نے ایک موبائل میں کیا ہوا ہے یا ایک کمپیوٹر میں کیا، اب دوسرے میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو دے گا کہ کیا واقعی یہ آپ نے ہی لاگ ان کیا ہے یا کوئی اور بندہ اس کو لاگ ان کر رہا ہے. آپ کو میل آ جائے گی یا اگر آپ نے فون نمبر دیا تو اس میں میسج آ سکتا ہے. تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی جتنی بھی یہ اپلیکیشن ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان کی سیٹنگ میں جا کر اس کو مزید سیکیور بنائیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو ملے کہ کیا واقعی کوئی بندہ اس کو یوز تو نہیں کر رہا. تو ان چیزوں کو بھی چیک کرتے رہا کریں ساتھ ساتھ. تو یہ کچھ مین چیزیں تھیں آج کی ویڈیو میں. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی، آپ کی ہیلپ کریں گی یہ چیزیں. اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.